بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, جتنا ہے اتنا خریدو, آپ اتنا خرچ کرو. بس جی مل جائے مجھے اچانک, اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے, آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے, تو کتنے جان لٹکی ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے, ہر وقت کی ڈپریشن. میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا, ہر وقت کی ٹینشن, یار اس کو اس پاس اتنے پیسے اس کی نکل آئی, پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی. کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں. آج ایک بندہ مجھے ملا, اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی, نمازی, پرہیزگار, کہہ رہے یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں, میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میری مدد کرو. میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا, کیا مجھے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے سیٹ ہیں. میں نے کہا کیا ہو, کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں, وہ پیسہ ڈوب گیا, اب وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں آپ نے؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے. سمجھ میں آتا ہے. آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی, زندگی موت پہ بن گئی, تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے, اچھا ہوا آ گیا سامنے. اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں, مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, زخمی ہو جائے, ہو جاتے ہیں نا, لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں. بل تمہارا باپ دے گا, پھر یہ بتا دوں میں. ہاں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی فائرنگ ہوئی کراچی میں, اللہ سب کو بچا کے رکھے, عافیت سے رکھے, زخمی ہو گئے, ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ. تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا, یہ میں بتا دوں. کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا, جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے. پھر جب 15, 20, 30, 40, 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی. یہ ہسپتالوں میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے. ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں, جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں, لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں بھائی, وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے. سمجھ میں, تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں. تو کیوں یار ایسا, پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم. ٹھیک ہے نا, ایک ٹیکا اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے. آغا خان میں علاج کروائیں, جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں, وہ نواز شریف صاحب کروائیں, لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں, اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی. میں چھوٹی موٹی بیماری ہیں, ٹیسٹ ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے, اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں. اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے. لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے, یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں, اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل, سر پہ چوٹ لگی, شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں. آپ کو پتا ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے, فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں, MRI کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دماغ کا MRI, سوری CT اسکین تھا یا پتہ نہیں MRI تھا کیا. اب مجھے زیادہ اسپتالوں کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ, اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ, پتہ نہیں MRI کرواؤ دماغ کا. وہ مجھے لے کے جا رہا ہے, ہم جا رہے ہیں, وہی والی FX میں نا, وہی جس کو یوں گھماتا ہے آدمی, تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا آغا خان کی. میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000. اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی. میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں, دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے, آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو. میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار, یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے, اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. اور بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے, تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ, میں تو گیا تھا, اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی, مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آغا خان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور اب فٹ فاٹ ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا
آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. مجھے غصہ, میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, وہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ خربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. تو میں تو یہ, میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے بھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایک میرا پیٹ دفعہ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی. اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے, ادھر بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے, یہ کیا علاج کرے گا. علاج تو ادھر ہوگا, ناظم آباد میں ہوگا, ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا, پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ, بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ قابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں, تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے, بل کون بھرے گا, خود ہی بھرے گا وہ. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا, میں یہ ہو گیا. یہ بہت کیسز آ رہے ہیں, میں نے فلاں سے ادھار لیا, کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے, ہوس, ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو. اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے ہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا, اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی, تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے, آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو,
تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا, مفتی اس کو فیور دے گا, آپ کو فیور نہیں دے گا, کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے, آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے. تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں, 10 کروڑ لیے ہوں, 15 کروڑ لیے ہوں, جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی. بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ, اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا. ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھولی چھوڑ گیا رات کو, سونے کی دکان کھولی, پیسہ آپ نے دیا, دکان وسیم نے بنائی, سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی, گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے. چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی, اس سے نقصان ہو گیا. جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں اب ہوتا ہے, کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے, تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے, تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی, وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے, آپ نے دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے, تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہے نا, ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے, بلائے گی کہ آپ نے واقعی کھایا, آپ کا ہاں میں کھائے, میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں, آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے, پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں, کائنڈلی کچھ تو بولے نا آپ کہ میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے, کوئی ثبوت بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے. کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو, اور پھر ہم اس بندے کو, وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟ 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا, اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی, آپ کورٹ میں گئے, جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ ہے, میرے ماموں کا انتقال, میری نانی کا انتقال, میرے گھٹنے میں مسئلہ, میرے فلانے میں مسئلہ, میں 5 روپے نہیں, میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے گی بدتمیز, شرم نہیں آتی؟ آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, حقیقت کر بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ, وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا, وہ ڈانٹے گا بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. تو 2 پہ آ گئے, 1.5 پہ آ گئے, بولے ہے ہی نہیں, کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے, جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر, جج بولے گا دیے کیوں تھے. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج, دیے کیوں تھے؟ کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا, تم سے چوری کر کے, تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے, تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا, تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا. تو تم خود, اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا, اعتماد کر کے دے رہے ہو, تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا, پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ کر دیا, بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیا نا تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب یہ اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ پھر گلینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا, اب بھی کیا کرو, ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بیوقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا, اس سینس میں اس کو بیوقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ, آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں, زکات دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے. حماقت کس کی ہے؟ تمہاری. اور وہ تم سے بڑا بیوقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر, اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر اگلی دفعہ
20 लाख रुपए लेंगे किसी से कि पहला तजर्बा नाकाम हो गया, अब सही तरह से। ये हवस कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं। जितना है उस पे कनात करो, उसी को डबल करने की कोशिश कर लो। उधार उधार मांग के नहीं होता भाई। उधार वो मांगे जिसकी अच्छी खासी आमदन हो, उसको पता है मैं अगले महीने दे दूंगा। बाज लोग करोड़पति होते हैं, उन पे ठीक है, वो जचता है। जैसे हम होटलों में जाते हैं, बटवाई भूल गए तो आप दोस्त से उधार ले, तो यार पैसे दे दे, आपको पता है मेरे पास है, घर में पड़े हैं, कल मैं दे दूंगा। यहाँ उधार जचता है। खूब समझ लें, बास चीजों में इंसान में अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। तो ये मैंने घर का वाकया सुनाया, लेकिन उसूली तौर पर ये रफाही इदारों के बारे में भी है, मस्जिदों के बारे में भी है, मदरसों के बारे में भी है कि आप जब किसी से पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हर ऐरा गैरा आके पूछना शुरू करते कि भाई तू साइकिल पे घूमता था, तूने यतीम खाना जब से खोला है, तेरे तो हर साल हज हो रहे हैं, तो ये काइंडली आप बताएंगे कि ये क्या, कहां से आ रहा है। अगर उसको गुस्सा आ गया और लाल पीला नीला होना शुरू हो जाए, इसका मतलब कहां से खा रहा है ये? बोलो, इन्हीं यतीमों के माल को खा रहा है। फिर अगर बोले मेरी दाढ़ी देख के ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, आप बोलो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जब आपको ऐसे काम करते हुए दाढ़ी रख के शर्म नहीं आती, तो हमें बोलते हुए कहां से शर्म आएगी? शर्म तो कम वक्त तुम्हें आनी चाहिए। फिर अगर वो बोले कि मैं बद्दुआएं करूंगा, आप बोलो भाई अभी कर ले, अभी कर ले, ताकि तुझे हसरत ना रहे कि मैंने किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं की। तो इन वो मशहूर मकूला है ना कि कौवे की बद्दुआओं से अगर बैल मरने लगे तो कोई बैल दुनिया में जिंदा रहेगा? बताओ, कौवों के खाने का भरपूर इंतजाम कब होता है? जब कोई भैंस या बैल मर जाती है। 6 महीने तक कौवों का पेट भरता है। हर कौवे की ख्वाहिश है कि जितने बैल और भैंसे हैं सब मर जाएं। सुबह ये जो कौवे काएं काएं कर रहे होते हैं ना, ये बैलों के खिलाफ बद्दुआएं कर रहे होते हैं असल में, कि अल्लाह करे ये भी मरे। जैसे बिदाती मौलवी, अगर कोई महल्ले में मैयत ना हो तो वो टेंशन में आता है कि मेरे खाने पीने का इंतजाम खत्म हो गया। ऐसा होता है ना, कोई घर, अब तो यहाँ शहरों में कम हो गया, गांव देहातों में बहुत होता है कि एक आदमी के घर में मैयत हो गई तो वहां कोई बिदती मौलवी था, उसके मजे लग गए। ये साले सवाब के नाम पे बिरयानियां बोड़े जा रहा है, बोड़े जा रहा है, बोड़े जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। बाज लोग गरीब होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनमें गैरत बड़ी रखी है। मुझे ऐसे लोग याद रह जाते हैं। मैं जब यहाँ आया इमामत के लिए कई साल पहले, तो लोग अकीदत मोहब्बत में उलमा की दावत करते हैं, उनकी अपनी अकीदत, उनकी अपनी मोहब्बत, उनको हम मलामत नहीं करते। उनके ईमान का तकाजा यही है कि वो उलमा की दावत करें। हमारी मसरूफियात का तकाजा ये है कि ये नहीं कि जो भी बुला रहे बस घर का खाना ही छोड़ दे आदमी। किसी ने कहा ना कि मैं बिदती मौलवी की एक निशानी मैं बताता हूँ, वो मरते दम तक अपने घर से कुछ खाया नहीं करते। तो अब मेरी दावतें शुरू हो गई। मेरे साथ एक पठान था, बाजोड़ का था या पता नहीं दीर बुनेर का, मुझे याद नहीं। वो बेचारा गन्ने का रस लगाता था इधर सदर में गन्ने का रस बेचता था वो, और गुर्दों का मरीज था। बहुत गरीब। ऐसे गरीब को अगर फ्री में ऑफर आए वो तो खुश होगा ना, वो तो खुश होगा। अब मेरी जब 2-3 दावतें हुई तो मैं उसको भी ले गया साथ में। शुरू में हमें तजर्बा नहीं था कि दावत का इनकार कैसे किया जाता है ना। अब लोग जबरदस्ती ले जाते हैं, चल भाई अब मना करेंगे तो। अब अल्लाह का शुक्र है, पता है कि कैसे इनकार करना है ना। तो 2-3 दावतों में जाके मैं तो फिर साइड पे हो गया ना। मैंने कहा भाई हमारा अब इसके अलावा क्या कोई काम ही नहीं है। उसके घर के कोफ्ते अच्छे हैं, वो पाए अच्छे बनाता है, वो बिरयानी अच्छी बनाता है, तो वो चपली कबाब अच्छे बनाता है, तो बनाता है भाई। अब ये तो नहीं कि हम इसी काम में लगे रहें। तो जिसने जो दावत कर रहा था ना मुसलसल, उसने किसी और मौलाना साहब को पकड़ लिया। उसका बहरहाल एक अच्छा जज्बा था, उसको तो मैं नहीं कहूंगा। उसने कहा यार मेरे घर में कोई ना कोई दीनदार होना चाहिए दस्तरखान पे, उसका ये जज्बा था। अब किसी दूसरे मौलाना को पकड़ा, वो बार बार जा रहे हैं और ये भी साथ में ना। तो एक दिन वो मौलाना बेचारे दावत में पहुंचे हुए, यही बैठा हुआ मस्जिद में पीछे बैठा हुआ। मैंने कहा यार आप नहीं गए दावत में? कहता है मुफ्ती साहब, गैरतमंद आदमी घर पे के खा के जो खुश होता है वो दूसरे के दस्तरखान पे खुश नहीं होता। मुझे इतना मजा आया उसका ये जुमला सुन के। मैंने कहा ये मालदार होता फिर मसला नहीं था, इतना गरीब होके भी अब इसको शर्म आने शुरू हो गई है कि यार ठीक है अगला तीबे खातिर से दावत दे रहा है, लेकिन अपने घर की सूखी रोटी ये दूसरे के दस्तरखान की बिरयानी से बेहतर है। अच्छा, मेरी आदत होती है ऐसे खानदानी आदमी को तलाश करके फिर उसके साथ ताउन करूं मैं। ऐसे गैरतमंद लोगों के साथ ताउन करे इंसान। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला एक वाकया सुनाया करते थे, बस वो बता के अपने बयान खत्म करता हूँ। आज तो मैं अभी पहुंचा हूँ सफर से, तो नींद हुई नहीं है। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, देखो कभी किसी दूसरे की जेब पे नजर मत रखो।
اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے کھاتے ہوئے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں، لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے، رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے۔ اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ اب اسی کے در پہ جانا، ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا، یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی، یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، پہلے پرانا سعودی عرب کا، شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو۔ حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا، شہزادہ تھا۔ تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا۔ عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا۔ تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے، کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا۔ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی، مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے، میں شہزادہ ہوں بھائی، میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں۔ اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا، کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا۔ اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں در در کے۔ یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا، بھاگ گیا، کہاں جاؤں، کون ٹھکانہ دے گا اس کو۔ وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان میں۔ یہ سفر کرتے کرتے، ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا، دروازہ نوک کیا، اس نے پوچھا کون ہے، کہا میں وہ ہوں۔ یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے۔ اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے، بغاوت ہو گئی، میں مجبور ہو گیا، تو مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین، وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے۔ کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا، آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ۔ دیکھو حاجت کیسی چیز ہے، فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے، گیدڑ بنا دیتی ہے۔ یہ چونکہ شہزادہ ہے، شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں، شہزادوں والا۔ اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا، غضب میں آ گیا نا۔ اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے حضرت کی کیفیات ہوتی تھی، شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا، وہ شیر نر ہی، شیر بھی نہیں، نر شیر، ببر شیر۔ اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے، وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا۔ اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے، بھائی معاف کر دے، میں نے تیری توہین کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، پاؤں میں گر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس نے کہا نا 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 نا، شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو، مزاج کیسا رکھو، شہزادوں والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو، مزاج کیسا رکھو، شہزادوں والا۔ اور ہمارے حضرت نے رکھا، فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا، کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے۔ پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں، اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، یعنی تنخواہیں بہت تھوڑی تھیں، وسائل نہیں تھے، لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، بعض شکل سے کیا لگتے ہیں، بولو غریب، دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے، غریب، اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں، شکل سے غریب، اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، شکل سے مالدار۔ یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے،
تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ میں مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کمبخت, پیسے ہیں خرچ نہیں کر رہا, پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے. اس کمبخت دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے, ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ, کھلا, اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں, بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا, اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں. وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی 2 قسمیں ہیں, ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے. کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا, یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار, کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے. تو میں پہلے تو جمعرات بازار, جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے, اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے, یہ عیاشی ہے نا, پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں, دل میں بولا, اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے. لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی, لینڈ لارڈ, دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے, تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ. تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے, نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی, ایسی زوجہ دے دی, شکر گزار. فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ حضرت تو اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں, کیونکہ حضرت کہتے تھے وہ غربت تھوڑی ہے, 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے, غربت کہاں ہے یہ. کہ ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ, کہتے میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے, پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو نہیں تھے. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے, جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتا ہے وہاں بیٹھ کے, تاکہ ڈاکٹر زکات تو وہ دینا شروع کر دے. حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, اللہ نے نہیں دی اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو ضرور. انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کی اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا. نہیں دیے, یہی ٹھیک, جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی, 90-95 کی, اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام, بہت ساری چل بسیں. سمجھ میں آ رہی, جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا, تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ, کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے. وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہو, اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو, گورے کی ڈکشنری میں توکل, اللہ پر اعتماد, یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا, رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے, پھر جو حضرت کا VIP کھانا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کم بختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر بولو نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے, حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ, میں سیب لازمی ہے میرے ناشتے کا حصہ ہے. حضرت سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے, دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے, آرڈر کرو. سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ.
اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے، خدمت کے لیے، تو ماشاءاللہ گوشت، روسٹ، یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی، بڑا وی آئی پی کھانا، شہد، زیتون، کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا، گھر ذاتی نہیں بنایا کہ مسافر خانہ ہے، نکلنا ہے، ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا ہے یار کہ شیش محل میں آ گئے ہیں. کہاں آ گئے ہیں؟ کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ بولو نہیں کر. پھر گاڑی حضرت نے رکھی ہے، ایسی گاڑی، شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا کہ بھائی گاڑی چاہیے، اس نے کہا یہ گاڑی، انہوں نے کہا حضرت نے کہا گاڑی دکھا، گاڑی مذاق نہیں کر بھائی تو یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا، تکبر والا نہیں، یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس، یہ قرآن کہتا ہے، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، پیسہ آتا ہے، منوعا، کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو، ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. غربت آتی ہے، چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے، ہائے مہنگائی، ہائے پیسے نہیں ہے، ہائے یہ نہیں ہے، ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو، کب روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں، مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل. جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا، یہ تانا دیتی ہے نا عورتیں. تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی، کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے، اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہے، ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے؟ تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے، جب غربت ملتی ہے اس کو شور شرابہ، چیخنا چلانا، شکر نہیں ادا کرتا، جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. جب دولت کے انبار لگتے ہیں، ریل پیل کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں.